السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کی بالڈون چہارم کے ساتھ جنگ اور جنگ بندی کے بارے میں۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، یروشلم کے نوجوان بادشاہ بالڈون چہارم ابن اموری کوڑی صلاح الدین کے یروشلم کے مضافات میں تھے۔ دوستو، غزہ شہر سے ٹیمپلر کے ساتھ مارچ کیا اور اشکلون میں داخل ہوئے۔ یہ خبر صلاح الدین تک پہنچی تو وہ اپنی فوج کے ایک حصہ کے ساتھ شہر کے مضافات میں واپس چلا گیا، لیکن وہ صلیبیوں پر حملہ کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ ایوبیوں کی عددی برتری کے باوجود ان کی صفوں میں متعدد تجربہ کار ہنرمند رہنماؤں کی موجودگی کی وجہ سے اور اس ہچکچاہٹ کا بہت بڑا اثر پڑا، کیونکہ بادشاہ بالڈون اور کرک کے مالک ارنت الشیاتیون کے سربراہی میں صلیبیوں نے 25 نومبر 1177 عیسوی کو اچانک حملہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوج کی صفوں کو منظم کرنے اور فوجیوں کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منتشر ہو گئے اور اس کے تمام محافظ جنگ میں مارے گئے۔ لہذا اس نے مصر واپس جانے اور باقی فوجوں کو انتخاب کیا۔ صلاح الدین نے مصر واپسی کے بعد صلیبیوں سے دوبارہ لڑنے کی تیاری کی، ضروری فوجیوں اور ساز و سامان کو اکٹھا کیا، اور رملہ میں شکست نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ لڑنے کے اس کے عزم میں اضافہ ہوا۔ دوستو، 1178 عیسوی کے موسم بہار میں ایوبی فوج حمص کے قریب اتری اور صلیبی فوج کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں اگست 574 عیسوی کے مہینے میں دیگر صلیبی گروہوں نے حما شہر اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں پر حملہ کیا اور کچھ رہائشیوں کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن انہیں شہر کی چھاؤنی نے شکست دے دی اور اس کے بہت بڑے ارکان کو پکڑ لیا گیا، اور انہیں صلاح الدین کے پاس لے جایا گیا۔ جب صلاح الدین نے سال کا باقی حصہ بغیر کسی دوسری لڑائی کے لیونت میں گزارا، لیکن صورتحال اس طرح زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، کیونکہ صلاح الدین کو اپنے جاسوسوں سے پریشان کن خبر ملی کہ صلیبی وسطی شام پر فوجی مہم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لہذا اس نے اپنے بھتیجے عز الدین فرخ شاہ بن شہنشاہ بن نجم الدین ایوب کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی حملے کو کنٹرول کرنے کی تیاری میں 1000 فوجیوں کے ساتھ دماسین کے محاذ پر کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اگر وہ صلیبیوں کے ساتھ لڑنے کی تیاری کریں، شہر میں اسے آس پاس کی پہاڑیوں پر بنائے گئے لائٹ ہاؤسز کو واپس بلانا اور روشن کرنا ہوگا تاکہ صلاح الدین کو ان کے آنے کے بارے میں مطلع کیا جا سکے اور خود ان سے ملنے کے لیے چلے جائیں۔ سال 95 عیسوی کے اپریل کے مہینے میں ذی القعدہ کے مہینے میں بادشاہ بالڈون کی سربراہی میں صلیبیوں نے کمزور مزاحمت کی توقع کرتے ہوئے دمشق کی طرف پیش قدمی کی اور گولان کی پہاڑیوں میں دیہاتوں اور چرواہوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لہذا ان کا سامنا فرخ شاہ کی سربراہی میں ایک ایوبی فوجی ڈویژن سے ہوا اور پھر ان کے سامنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ لہذا انہوں نے اسے کنیترا کے جنوب مشرق میں تلاش کیا، جہاں ایوبی فوج کا سب سے بڑا حصہ فتح کا انتظار کر رہا تھا۔ اس فتح کے بعد اپنی افواج کو مضبوط کیا اور اپنے چھوٹے بھائی شاہ عادل سیف الدین ابو بکر سے کہا کہ وہ مصر سے 94 گھڑ سواروں کو جیش شام میں شامل ہونے کے لیے بھیجیں۔ ادھر 1175 عیسوی کے موسم گرما تک بالڈون چہارم نے ایک سرحدی قلعہ تعمیر کیا تھا، جسے مسلم مورخین نے دمشق کی طرف جانے والی سڑک پر فورڈ آف سوگرز کا نام دیا تھا، اور اس کا ارادہ دریائے اردن پر ایک پل جیکب کراسنگ، جسے آج جیکب کی بیٹیوں کا پل کہا جاتا ہے، تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ صلیبی سرزمین کی بنیاد کے میدان سے ملایا جا سکے، جو صلیبی عمارت کو اسلامی سرزمین سے الگ کرتا ہے۔
दोस्तों सलाहुद्दीन ने इस मंसूबे पर इतराज़ किया और उसे मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनाना इक़दाम समझा और बाल्डून को उसे छोड़ने के बदले में 1 लाख सोने के सिक्के पेश किए, लेकिन बाद में उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। लिहाजा सलाहुद्दीन ने सरहदी किले पर हमला करने और तबाह करने का इरादा किया, फिर अपनी फौज को आगे बढ़ाया और अपना मरकज बुनियाद बनाया। सलीबी इस कदम के बाद मुसलमानों से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उनकी फौज मुंतशिर हो गई। प्यादा फौज को पीछे घसीटा गया और सलाहुद्दीन मौका मिलने तक उन्हें अपनी तरफ राग़ब करता रहा और मालूम हुआ कि सलीबी फौज थक चुकी है, इसलिए उसने उस पर झपटा और दोनों अफवाज के दरमियान एक शदीद लड़ाई हुई, जिसमें मुसलमानों ने फतह हासिल की और बहुत से सीनियर सलीबी सिपाहियों को पकड़ लिया। फिर सलाहुद्दीन किले की तरफ बढ़ा और उसका मुहासरा किया और 26 रबीउल अव्वल 575 हिजरी को फतह के साथ उसमें दाखिल हुआ। 1180 ईस्वी के मौसम बहार में जब सलाहुद्दीन यरूशलेम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तब बादशाह बाल्डून ने उसे जंगबंदी की पेशकश करते हुए लिखा और वो राजी हो गया। और दर हकीकत ये साल खुश्क साली दोनों आदमियों के लिए लड़ाई को रोकने का एक बुनियादी मुहर्रिक था, क्योंकि फसलें खुश्क हो गई और उन्हें थोड़ा सा पकाया गया। लिहाजा सलीबी और अयूबी फौजों की रसद में कमी वाक़ई हुई और इनमें से किसी के लिए भी कहत का खतरा मोल लिए बगैर दूसरों से ताल्लुक़ रखने वाले किले या शहर का मुहासरा करना नामुमकिन हो गया। दोस्तों त्राबलस के मालिक रहमत सोम ने इब्तदाई तौर पर जंगबंदी पर अमल करने से इनकार कर दिया और लड़ाई पर इसरार किया, लेकिन मई में अयूबी फौज ने उसकी सल्तनत पर छापा मारा और इस्लामी बेड़ा तरतूस की बंदरगाह के करीब हमला करने की धमकी देने के बाद जल्द ही पीछे हट गया। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।